اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سید زاہد بخاری ایڈوکیٹ آپ کے سامنے ایک اور بہترین اور اہم بیان کے ساتھ قرآن کی روشنی میں، قرآن کے احکام کے مطابق اور حدیث کی روشنی میں حاضر ہوں۔ اور آج میں ایک ایسے سوال کی طرف جا رہا ہوں آپ کو لے کے اپنے ساتھ کہ مجھے جیسے لوگ کفار تو خاص طور پہ اور عام جو ہمارے لوگ ہیں، ہماری کم علمی کا ہے نا، ہم بڑے پی ایچ ڈی کر لیں گے، LLB بھی کر لوں گا، مگر میں نے کبھی قرآن کو، ہم لوگوں نے یعنی میں نے، آپ نے، سب سے مراد ہے میری، تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ حالانکہ قرآن کا یہ تقاضا ہے، قرآن میں اللہ پاک کا بار بار یہ بات کہی ہے کہ کوئی ہے جو اس کو سمجھے۔ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے اس کو آسان کر دیا ہے، میں نے لوگوں کو لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے اسے سمجھے۔ تو سوال جو جو مجھ سے کیا گیا ہے، جو میں آپ سے بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کہ وہ یہ ہے کہ قیامت تک اسے کہا گیا ہے کہ یہ نظام حیات ہے، یہ پورا ایک ایسا نظام کے بارے میں ہے کہ جو قیامت تک بدلتے رہیں گے، چیزیں نئی آتی رہیں گی، ٹیکنالوجیز آتی رہیں۔ 3-4 ہزار سال پہلے آیا تھا اور اس وقت سے اب تک اور اب سے آگے ہزاروں سال تک یہ کیسے کمپیٹیبل رہے گا، کیسے پورا آتا رہے گا، اس کے اوپر ضروریات کے مطابق لوگوں کی، قوموں کی ضروریات بدلتی رہیں گی، ایمان والوں کی ضروریات بدلتی رہیں گی، تو یہ کیسے کمپیٹیبل ہوگا، یعنی کیسے ان کے مطابق یہ سب چیزیں جو ہے وہ آتی رہیں گی۔ کیونکہ یہ تو کیونکہ توبہ نعوذ باللہ، لوگ جو میرے جیسے، تو میں نہیں کہتا، بڑے بڑے جو ہیں لوگ وہ سمجھتے ہیں، اور کفار یہ کہتے ہیں کہ یہ پرانی کتاب ہے، بسیدہ کتاب ہے، یا پرانے لوگوں کی یہ کہانیاں ہیں، قصے ہیں۔ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ کا زندہ معجزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے، اور اس میں کوئی زیر زبر قیامت تک نہیں بدل سکتا۔ یہ اللہ کا حکم ہی ہے، وعدہ ہے، اور اسی کی یہ ورشن ہے۔ اور زندہ کیسے ہے میں نہیں کہتا، چلیے اللہ تعالیٰ کی زبان میں سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں۔ یہ جناب سپارہ پہلا ہے، اور سورہ بقرہ 2 نمبر سورت ہے۔ ذرا نوٹ کر لیا کیجئے تاکہ کوئی ابہام نہ رہ جائے، وہم نہ رہے کسی کو بھی کہ خدا نہ خواستہ کہیں سے کوئی غلطی بات ہے۔ کہیں اگر کوئی کمزوری آپ کو نظر آئے تو مجھے کمنٹ کریں، میں انشاءاللہ اس کو فوراً، میری بھی تصحیح ہونی چاہیے۔ بطور انسان میں بھی غلطی کر سکتا ہوں، انسان تو کہتے ہیں نا کہ ہے ہی غلطی کا پتلا، مگر میری حد الوسع کوشش ہے اللہ کی مہربانی سے کہ اس نے اپنی رحمت کی ہے، اور یہ حسبی اللہ چینل شروع کیا ہے، اپنا ہی سارا کام سلسلہ، جس سے چاہتا ہے وہ ڈیوٹی لے لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ اپنا دائی بنا لیتا ہے۔ اس پہ بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں، میں عرض کرتا ہوں اس پہ بھی کہ جس کو چاہتا ہے وہ اپنا خاص بنا لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ اپنے رستے پہ چلا لیتا ہے، کیونکہ ہدایت تو صرف اسی کے پاس ہے۔ اسی نے کہا ہے کہ جس کو میں چاہتا ہوں اس کو ہدایت ملتی ہے۔ تو میں یہ آپ کے سامنے سیدھا آپ کو سورہ بقرہ پہ لیے جا رہا ہوں، آیت نمبر 105 ہے، ریلیونٹ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ ما ننسخ من آیت او ننسیہا ناتی بخیر منہا او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اس سے پہلے جو ایک آیت ہے تو اس کا میں تھوڑا سا آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کیا خوبصورت بات کی اللہ پاک نے شروع کی ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اور اللہ تو جس کو چاہتا ہے، جو میں ابھی عرض کر رہا تھا آپ سے کہ اللہ تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ واہ، کیا وہ خوش نصیب لوگ ہیں، وہ کیسے خوش نصیب لوگ ہوں گے، وہ کون خوش نصیب ہے جس کو اللہ اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، جیسے رسول پاک کو کر لیا، حضرت ابراہیم، یہ آتے زمان نبی ان کے خاص تھے، رسول ان کے خاص تھے، اور پھر جن کو آگے ہدایت دی اپنے بندوں کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو ان خوش نصیبوں میں شامل کر لے کہ جن کو چلیں اپنے خاص کے قریب کی جگہ دے دے۔ تو آگے فرمایا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اور ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا،
ہم جس آیت کو، یہ جو قرآن پاک کے بارے میں بات کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، فرسودہ اور پرانی باتیں ہیں نہیں، ہر روز اپ ڈیٹ ہوتا ہے اس کا جو سافٹ ویئر ہے، ہر روز یہ اپ ڈیٹ، ہر لمحہ رہتا ہے اپ ڈیٹ۔ آپ نے تو اب کمپیوٹر کو بنایا ہے، ایجاد کیا ہے کہ اس کو سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرو جی، آج اپ ڈیٹ ہونا ہے جی، نہیں۔ اس کو دیکھیں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، جس نے آپ کو یہ علم دیا ہے تمام سافٹ ویئر کا، اور ہر علم اسی کی طرف سے نکلا ہے، اس نے کچھ علم دیا ہے، معلومات دی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے انسانوں کو کچھ معلومات دی ہیں، اور اس کا علم، اس کی جو خدائی ہے، اس کا جو رب العالمین ہے، ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا اس کی خدائی نے، اس کی ربوبیت نے۔ تو کیا ہے جی، ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست مددگار نہیں ہے۔ تو آئیے اور بتائیے، سوچئے کہ اب کیا کہتے ہیں کہ جو چاہتا ہے، جو آیت چاہتا ہے کہ جس وقت کے لیے ضروری ہے، جو چاہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ آج اس میں تبدیلی یہ آنی چاہیے، اس میں یہ نئی آیت، اس جگہ آیت، اس آیت کی جگہ آنی چاہیے، اس سبجیکٹ کی جگہ یہ نیا سبجیکٹ ہونا چاہیے، اس کام کے لیے اس کام کو اس طرح ہونا چاہیے، تو اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ آپ سافٹ ویئر ابھی تبدیلی کر دیتے ہیں، تمام سارا پروگرام کمپیوٹر میں بدل جاتا ہے، اس میں ہر چیز بدل دیتے ہیں۔ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں، میں یہ کر سکتا ہوں، تو جو یہ سب کچھ جس نے بنایا ہے، کیا اس کے لیے کوئی مشکل ہے یہ بات؟ حافظوں کے دلوں میں ہے قرآن کے پڑھے ہوئے پورے ہر جگہ، کہ ایک لفظ کوئی اپنی مرضی سے نہ ادھر پڑھ سکتا ہے نہ ادھر پڑھ سکتا ہے، نہ زیر بدل سکتی ہے نہ زبر بدل سکتی ہے، مگر جب وہ چاہتا ہے تو ہر جگہ سافٹ ویئر بدل جاتا ہے۔ ہر روز یہ ٹیلی فون کمپنی جو ہیں، آپ کے ہاتھوں میں فون ہوتے ہیں اور اس میں سارا کچھ چینجز آ جاتی ہیں، وہ چینجز کر دیتے ہیں۔ آپ کا ڈیٹا جو ہے، آپ کی چیزیں جو ہیں، وہ دیکھتے بھی ہیں اور اپ ڈیٹ بھی کرتے ہیں، اور دنیا میں کسی کونے میں بیٹھے ہوں وہ اپنی ٹیکنالوجی سے ہر چیز کر لیتے ہیں۔ تو جو ہمارا خالق و مالک ہے، جو ان چیزوں کو بنانے والا ہے، جس نے سب کچھ آپ کو علم دیا ہے، آپ اس کے علم کا احاطہ کر سکتے ہیں؟ میری تو کم از کم اتنی وہ گنجائش ہی میرے پاس تو ہے ہی نہیں اتنا کچھ کہ میں اس کی احاطہ کر سکوں، اس کی بڑائی کا، اس کی کبریائی کا، اس کے علم کا، اس کی خدائی کا کون احاطہ کر سکتا ہے؟ تو اب دیکھیں، اس کے بعد بھی آپ کو کچھ شک میں ڈال سکتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها، آیت نمبر ہے 105، اور سورہ بقرہ سپارہ 1، جہاں کوئی بات کرے اس کے سامنے رکھ دیں کھول کے، بات جواب دینے کے لیے آپ ہر وقت تیار ہونا چاہیے اللہ کے لیے، کہ ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تمہیں نہیں معلوم، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ ہمارا تو چھوٹا سا کمپیوٹر آپریٹر ہی نہیں مان ہوتا، وہ پورے آفس کے یہ جو ہیکرز ہیں کیا کرتے ہیں، کہاں بیٹھے ہوتے ہیں، کہاں سے کہاں تبدیل کر دیتے ہیں، کہاں سے کہاں جا کے سارا کچھ سسٹم ہی بند کر دیتے ہیں۔ تو آپ ایک بندے کی یہ وہ صلاحیتیں ہیں، تو جس نے ان بندوں کو بنایا ہے، جس نے ان صلاحیتوں کو بنایا ہے، جس نے اس علم کو بنایا ہے، تو آپ اس کے علم کا اور اس کی طاقت کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ میں اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں۔ اس نے ہم پہ یہ رحمت کی ہے کہ ہمیں اپنے دین میں رکھا ہے، ہمیں ہدایت کی ہے، ورنہ ہمارا کیا تھا، ہم بھی کافروں کے ساتھ جل رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں سیدھی راہ پہ رکھے۔
وما علینا الا البلاغ. اللہ حافظ. نے کے بعد